السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک انگریزی ادب سے ماخوذ کہانی۔ خوف و ہراس کی پگڈنڈی پہ محو پرواز اپنی نوعیت کی ہیبت ناک اور حیرت انگیز کہانی۔ ڈاکٹر ڈیوس فلنٹ ایک مشہور فرانسیسی رائٹر ہیں۔ ان کی مقبولیت کا سبب ان کی وہ پراسرار سچی کہانیاں ہیں جو انہوں نے فرانسیسی قدیم تاریخ سے لی ہیں۔ موصوف نے اپنی کتاب دی بلیک شپ میں ایک سچا واقعہ 1849 کا دلخراش واقعہ یوں لکھا ہے کہ سونٹ ایک مخصوص جہاز تھا یا اس میں سوار ایک پیدائشی منحوس مسافر جس کا نام ڈمپرٹ تھا، اس کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ اور ڈاکٹر ڈیوس فلنٹ لکھتے ہیں کہ جس طرح ٹائٹینک اپنے پہلے سفر ہی میں ڈوب گیا تھا اور اس میں سوار تقریباً 1500 سے زیادہ مسافر بمائے جہاز ڈوب کے پانی کا رزق بن چکے تھے، بالکل اسی طرح ایک بڑا جہاز جو ایک فرانسیسی صاحب حیثیت مالدار شخص مسٹر کیپل کی ملکیت تھا اور اس نے تقریباً 600 کے بیٹھنے کا سفر کی سہولتیں موجود تھیں۔ وہ 4 نومبر 1954 میں ہیسلے کے مقام پہ بے وجہ سمندر میں ڈوب گیا تھا اور اس میں تقریباً 413 مسافر سوار تھے، جن میں سے 211 ڈوب گئے تھے اور بقیہ کو قدرت نے بچا لیا تھا۔ اس کے ڈوبنے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سونٹ نامی جہاز کو 1864 میں اٹلی کے ساحل میں اس زمانے کی ایک مشہور جہاز بنانے والی کمپنی U7 نے اس کے مالک مسٹر کیپل کی خواہش پہ بھاری قیمت پہ بنایا تھا۔ اس جہاز کے مالک نے جہاز بنانے والی کمپنی کو طے شدہ لاگت سے 10% زیادہ رقم یہ کہہ کے دی کہ میں اس مٹیریل سہولیات انتہائی اچھی ہیں کیونکہ یہ جہاز اس کے مالک نے تجارتی بنیاد پہ چلانا تھا۔ اس جہاز کو U7 کمپنی نے 16 ماہ کی مسلسل محنت سے بنایا تھا اور اس کی مدت استعمال 20 سال بمائے گارنٹی دی گئی تھی، لیکن یہ بدقسمت جہاز اپنے 17ویں سفر ہی میں ہیلے کے مقام پہ ڈوب گیا۔ یہ بہت دل دکھانے والا تاریخی سمندری حادثہ ہے۔ فرانس میں اس کے ڈوبنے کے غم میں 2 روز کا سرکاری سوگ منایا گیا۔ اس حادثے کے 10 روز بعد اس وقت کی حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا تھا جس کے ممبران کی تعداد 40 تھی، جن کے مختلف شعبے بنا دیے گئے تھے۔ ایک شعبے نے کمیٹی کے مالک سے تفتیش کرنی تھی، دوسرے کمیٹی شعبے نے جہاز کی ساخت کی باریک بینی سے معائنہ کرنا تھا، جبکہ چوتھے اور پانچویں کمیٹی شعبہ کمپنی میں بذات خود جا کر وہاں کے محاذ افسران کاریگروں کے انٹرویو کرنے تھے۔ چوتھی کمیٹی کے سربراہ کا نام مسٹر فیشل تھا، اس کے ساتھ 4 دیگر مددگار بھی تھے۔ انہوں نے ایک چیف کاریگر سے جب سوالات پوچھے کہ سونٹ جہاز میں جو مٹیریل استعمال ہوا اس کی نوعیت کیا تھی، تو اس نے کہا اس جہاز میں بہترین اعلیٰ مضبوط لکڑی، لوہا، تونا، ایک قسم کا موٹا کپڑا وغیرہ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے مہنگا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو باقاعدہ 3-4 بار 100 میل سمندر کے پانیوں میں چلا کر تسلی کی گئی ہے۔ لیکن یہ جملہ کہہ کے مذاکورہ کاریگر کچھ لمحے کے لیے رکا، لیکن کیا مسٹر فیشل نے اس سے استفسار کیا تو وہ بولا، ہم جب سونٹ کو بنا رہے تھے تو ایک معمولی سی ہٹ کر پراسرار واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن اس کی چھت پہ بنائے گئے چوبی حصے میں ایک بڑی بھیانک کڑکڑاہٹ محسوس ہوئی۔ آواز اس کے بنانے والے حصے کے کاریگروں نے مجھے بتایا کہ اس گڑگڑاہٹ کی آواز کو ہم پکڑ یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ پراسرار آواز چھت کے 24 حصے سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے اس حصے کو پرکھا، لیکن مجھے اور میری ٹیم کو کوئی خاص خرابی سبب آواز محسوس نہ ہوا، بلکہ میں نے ان
کاریگروں کو ڈانٹتے ہوئے تاکید کی کہ اس جہاز کے بارے میں کوئی وہم والی اطلاع افواہ کی صورت میں نہ نکل جائے۔ نیز یہی نہیں، اس جہاز کی تیاری کے عمل کے دوران 4 واقعات بہت عجیب ہوئے۔ پہلا یہ کہ اس کی ایک سیفٹی کشتی جس کا نمبر 7 تھا وہ خود بخود بغیر کسی ضرب لگائے خود بخود ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس پر تحقیق کی گئی تو اس وقت بھی کچھ خاص چیز سامنے نہ آئی۔ اسے ایک غیر معمولی بات سمجھا گیا جب دوسرا واقعہ میں اس جہاز کے عرصے کو بنانے والا ایک مزدور یہ چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح بھاگنے لگا کہ اسے یہ جہاز ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کمپنی نے اسے پاگل قرار دے کے نوکری سے فارغ کر دیا۔ جبکہ تیسرا واقعہ جس دن یہ جہاز اس کے مالک مسٹر کپل کے حوالے کرنا تھا، اس دن دوپہر کے 4 بجے کالے بڑے پرندے جنہیں فرانسیسی زبان میں جنگلی منحوس گدھ کہتے ہیں وہ مسلسل اس کے اوپر اڑ رہے تھے۔ ان گدھوں کو مائنیوں کہتے ہیں، یعنی نحوست کی علامت۔ انہیں دیکھ کر ایک مزدور نے کہا، اس جہاز کا نام سونڈ نہیں مایو ہونا چاہیے۔ اس مزدور کو کمپنی کے مالک مسٹر روچل نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اس جہاز کو منحوس نہ کہو، اس سے ہمیں بھی اور اس کے مالک کو بھی بہت اچھی رقم منافع کی صورت میں ملے گی۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو سونڈ جہاز منحوس قرار دے دیا جائے گا۔ مسٹر فلنس نے لکھا کہ راز اس جہاز کے چیف کاریگر نے صاف صاف بتا دیا، اس نے جھوٹ نہ بولا۔ بعد میں ایک تفتیشی ٹیم اس جہاز کے آخری سفر میں سوار مسافروں کا ڈیٹا کوالیفائی معلوم کیے جو حادثے کے وقت اس بد قسمت جہاز میں تھے۔ وہاں انہیں یہ انکشاف ملا کہ جہاز کے درجہ دوئم کے حصے میں ایک یہودی بوڑھا جس کا نام لت باسلم تھا، اسے چند مسافر بلش کہہ کے پکارتے تھے۔ اسے اس نام سے پکارنے والے وہ لوگ تھے جو اس کے پرانے جاننے والے تھے۔ اس جہاز کے ایک زندہ بچ جانے والے مسافر نے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو یہ بات بتائی کہ میں نے اتفاقاً ایک نوجوان لڑکے سے پوچھا، تم اس شریف یہودی بوڑھے بلش کو کیوں کہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ یہ بوڑھا اس کا انکل ہے اور یہ بچپن ہی سے منحوس قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ جس روز یہ پیدا ہوا اس روز اس کی ماں مر گئی اور بالکل اسی دن جہاں یہ پیدا ہوا وہاں شدید طوفان آیا۔ یہی نہیں، جس آدمی نے ترس کھا کر اسے پالا وہ بھی ایک حادثے میں مرا۔ بلش بوڑھا کا اصل نام رائڈر ڈیوس فلنٹ نے کہیں بھی نہیں لکھا اور نہ ہی اس کا ذکر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ مسٹر فنل لکھتے ہیں کہ میرے ساتھی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مذکورہ زندہ بچ جانے والے مسافر نے یہ بھی بتایا کہ بلش بوڑھے کو اس کے قریبی رشتہ دار منحوس سمجھتے ہیں، اس سے کئی دور فٹ رہتے ہیں۔ اس بوڑھے کے دانتوں سے فضلہ سے زیادہ کراہیت والی بدبو محسوس ہوتی ہے اور دوسرے اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی فالتو بھی ہے۔ لوگ اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور زندہ بچ جانے والی بڑھیا نے اس بوڑھے بلش کے بارے میں بتایا کہ جب یہ بوڑھا عرصہ پر آتا تو آسمان پر موجود منحوس پرندے اس کے عین سر پر آ کے گھومتے، یہ انہیں گوشت کے ٹکڑے اس طرح پھینکتا جیسے وہ منحوس گدھ اس کے دوست ہوں۔ ایک بچے نے دوران تحقیقات بتایا کہ سونڈ جہاز کے ڈوبنے سے 4 منٹ پہلے اس نے خود جہاز کے چوبی چھت سے بڑی زوردار کڑکڑاہٹ والی پراسرار آوازیں سنی تھیں اور بلش بوڑھا اس چھت کے بالکل نیچے کھڑا چھت کو مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کے بعد یہ قابل اعتبار مضبوط جہاز اچانک تنکوں کی مانند ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مسٹر فلنس نے اپنی جب حتمی فائنل رپورٹ لکھی تو اس نے کہا، مجھے اس جہاز کے ڈوبنے میں کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئی کیونکہ اسے انتہائی اعلیٰ مہنگے مٹیریل سے اس کے بنانے والوں نے ایمانداری محنت سے تیار کیا تھا اور اس پہ ضرورت سے زیادہ لوڈ وزن بھی نہ تھا۔ لیکن یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہاز کہیں منحوس
اوپری اثرات کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی یا کسی جگہ نحوست کا امکان لازمی ہوگا، لیکن یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آیا یہ جہاز بذات خود مہنوس اثرات رکھتا تھا یا وہ مہنوس بلش یہودی بوڑھا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوس فلنٹ نے اپنی اس کتاب میں دی بلیک شپ میں ایک جگہ یوں لکھا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق ٹائٹینک جہاز میں جب بھی ایک مسافر جو خود بھی سمندر میں ڈوبا تھا، اس کے بارے میں ایک بچ جانے والی مسافر نے بتایا تھا کہ ڈوبنے والا مسافر ہر صبح جہاز کے عرصے کے آخر کا حصے میں بیٹھ کے بہت زور زور سے نہ جانے کس زبان میں پڑھتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو اس مسافر نے کہا، میں اپنے جادوئی عمل سے اس میں سمندری راستے میں حائل مہنوس آتماؤں کو بھگاتا ہوں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔